ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ روزہ فرض کرنے کا بنیادی مقصد بندوں کو متقی بنانا ہے۔ قرآن مجید میں نے کئی مقامات پر اس سلسلے میں غور کیا تو تمام عبادتوں کے پیچھے تقوی ہی دینا مقصود نظر آیا۔ بندہ قربانی جانور ذبح کرتا ہے، اپنا قیمتی سرمایہ لگا کر جانور خریدتا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، قربانی کے دن کا انتظار کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ تو یہاں قربانی کے پیچھے بھی تقوی کو بنیادی طور پر ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، ان دونوں میں ایک معاملہ پیش آیا تو دونوں میں حق پر کون ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ قربانی پیش کرو، اور اس دور میں قربانی جس کی قبول ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی، سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اذ تأکلہ النار قرآن میں ہے۔ تو حابل کی قربانی قبول ہو گئی، اس وقت قابل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس وقت حابل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اس میں تم مجھ پر برہم کیوں ہو رہے ہو، اللہ تو تقوی والوں ہی کا عمل قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں عمل کے قبول کرنے کے لیے بھی تقوی کو ذکر کیا۔ نماز کو آپ لے لیں تو نماز کے لیے پہلی مسجد سرکار ہجرت فرما کر جو آئے اور بنی وہ مسجد قباء ہیں، اس کی بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اس کا، تو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہی مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، اس میں عبادت کریں۔ تو سجدہ گاہ پہلی مسجد، اس کے لیے بھی تقوی کو بنیادی طور پر ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح سے حج کا فریضہ لے لیں تو الحج اشہر معلومات پوری آیت، اخیر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اے حج پر جانے والو توشہ لے لو، سامان سفر لے لو، اور بہترین سامان سفر تقوی ہے۔ تو یہاں حج کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو یا پھر روزے کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کا معاملہ، ان تمام کے پیچھے ریزن اور مقصد ایک ہی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم متقی بن جاؤ، تو اب روزے سے بندہ متقی کیسے بنتا ہے؟
تھوڑی سرسری نظر ڈال لیتے. ایک بندہ ایسا تھا رمضان سے پہلے جو 8, 9, 10 بجے اٹھتا، لیکن رمضان اور روزے کیا آ گئے، اب وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے. ایک بندہ پورا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن رمضان اور روزہ کیا آ گیا کہ وہ پورا دن کھانے پینے سے بچا ہوا رہتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ نمازوں کا اور جماعت کا وہ اہتمام نہیں کرتا، لیکن رمضان کا مہینہ کیا آ گیا کہ وہ مسجد میں آ کر کے اذان سنتا ہے، مسجد میں آ کر تلاوت کرتا ہے، مسجد میں نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے آپ مومن کی زندگی اور اس کے معمولات، یعنی اس کی زندگی رمضان میں جو چینج ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو حرام لقموں سے بچنا، بد نگاہی سے بچنا، بد کلامی سے بچنا، اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا اور باقی ذکر و اذکار تلاوت قرآن کی پابندی کرنا، ان ساری چیزوں میں مومن کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. اور یہ زندگی چینج ہو کر کے ہمیں بتاتی ہیں کہ رب نے بالیقین روزوں کی وجہ سے مومن کو تقوی عطا فرمایا ہے. تو یہ تقوی کا نور ہے جو روزوں کی وجہ سے مومن کو ملتا ہے. لیکن ہمیں اسی پر بس نہیں کرنا ہے، ہمیں کچھ اور آگے بڑھنا ہے. کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان ان کی زندگیوں میں صرف اتنا فرق آتا ہے رمضان میں کہ وہ صبح کے ناشتے کی جگہ سحری کر لیتے ہیں اور دوپہر کا کھانا ایسے ہی وہ شام تک کھاتے ہیں، تو وہ کھانا ان کا افطاری کے اندر آ جاتا ہے. ان کے اندر فرق زیادہ سے زیادہ بس کھانے کی چینجنگ کا آتا ہے، باقی کچھ نہیں آتا. کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لیے فرض نہیں کیے کہ کھانے کا ٹائم بدل دو، نہیں، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ ہم اپنے معمولات زندگی کو یوں بدلیں کہ ہمیں تقوی کا نور مل جائے. اب اس سلسلے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن میں کہا گیا کتب علیکم الصیام، صوم. یہ صوم کا لغوی معنی کیا ہے؟ روزہ کا صوم ایک تو عربی لفظ ہے نا، صوم، الصوم، یہ عربی لفظ ہیں. اس کا معنی اردو میں روزہ ہے، لیکن الصوم کا لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے عربی میں کیا معنی بنتا ہے؟ تو الصوم کا لغت اور ڈکشنری میں معنی بنتا ہے باز رہنا. اور اس معنی کے اعتبار سے قرآن میں ایک جگہ آیا کہ حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ولادت کا مرحلہ تھا تو حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. یہاں صوم کا معنی روزہ نہیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کی رضا کے لیے چپ رہنے کا روزہ مانا ہے، چپ رہنے کی نظر مانی. تو صومن کا یہاں معنی ہے کلام سے رکنا. تو کلام سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں. تو روزہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز سے رکنا، باز رہنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. تو اب شریعت کی اصطلاح میں صوم کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی اصطلاح میں صوم کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ مومن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے قربت کرنے سے بچا رہتا ہے، دور رہتا ہے عبادت کی نیت سے، اس لیے اس کو روزہ کہتے ہیں. تو اب صرف ان 3 چیزوں سے نہیں رکنا ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے رکنا ہے. کن کن چیزوں سے رکنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک ویدک وکل عضو منک. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم نے روزہ رکھا ہو تو پھر تمہارا کان بھی روزہ دار ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ بھی روزہ دار ہونی چاہیے، تمہاری زبان بھی روزہ دار ہونی چاہیے، اور تمہارا ہاتھ بھی روزہ دار ہونا چاہیے. وَكُلَّ عَضْوٍ مِّنْكَ، بلکہ تمہارا پورا جسم ہی روزہ دار ہونا چاہیے. تو کیا مطلب کہ روزہ رکھ کر کے تم نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے تو اپنے کو دور کر لیا، مگر اپنی نگاہ کو بھی گناہ سے دور کر لو، اپنے ہاتھ کو بھی گناہ سے دور کر لو،
اپنی زبان کو بھی دور کر لو، اپنے کان کو بھی دور کر لو گناہ سے، پورے وجود کو گناہ سے دور کر لو، تو تمہیں روزے کا کامل فیض مل جائے گا۔ تو یہ ہیں، اسی لیے ایک حدیث پاک میں اور بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فلا یرفث ولا یجہل۔ دیکھو دو جملے ہیں، یرفث اور یجہل، دو جملے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آقا کے بعض کلام ایسے جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی لفظ تھوڑے مگر معنی پورا سمندر جیسا۔ تو یہ دو لفظوں میں سرکار نے سب کچھ سمیٹ دیا۔ سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو، فلا یرفث ولا یجہل، فلا یرفث، زبان سے کوئی غلط بات نہ بولے، ولا یجہل، اور وجود سے کوئی غلط کام نہ کرے۔ اب غور کیجئے، زبان سے غلط بات نہ بولنے میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بد کلامی، فحش کلمہ سارے آگئے۔ اسی طرح سے برا عمل نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اس میں زنا کاری اور بہت سارے دوسرے، چوری، ڈکیٹی، سارا کچھ آ گیا اس کے اندر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو تمہیں نہ زبان سے غلط بات بولنا ہے، نہ جسم سے کوئی غلط کام کرنا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ روزہ رکھوں تو نہ یہ کروں، تو سرکار نے فرمایا ہاں، اگر ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا، پوری زندگی بھر بھی کفارے میں رکھے گا تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ روزہ چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہتا۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ سرکار نے تو اسے کہا ہے نا کہ جو روزہ رکھے تو پھر وہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرے، تو میں تو غلط استعمال سے باز نہیں رہوں گا، تو میں روزہ ہی نہیں رکھتا ہوں۔ روزہ نہیں رکھے گا تو پھر یہ جرم ہے۔ تو روزہ نہ رکھنے والا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ نہیں رکھنا ہے، بلا عذر شرعی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھ کر کے نہ زبان کو غلط استعمال کرے نہ جسم کو۔ اب سرکار فرماتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ چلو تم نے تو پابندی کر لی کہ میں غلط بات نہیں بولوں گا، غلط کام نہیں کروں گا، لیکن کوئی سامنے سے لڑنے کے لیے آیا، بد کلامی کرتے ہوئے آیا، جھگڑنے کے لیے آیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہوا آئے یا کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے آئے تو تم میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے بس اتنا کہہ دو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا۔ تمہیں اس کے جواب میں بد کلامی نہیں کرنی، تمہیں اس کے جھگڑے کے مقابلے میں جھگڑا نہیں کرنا۔ کیوں؟ رمضان آیا ہی ہے تمہاری تربیت کرنے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے کہ تمہیں باقی مہینے کیسے رہنا ہے۔ اسی لیے میں بس ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا، مارا پیٹا، سب کچھ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں سلطنت لکھی تھی مصر کی۔ جب یہ بھائی قحط سالی کے وقت وہاں گئے تو وہاں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہچان ہوئی تو یہ ڈر گئے کہ اب ہم نے تو ان پر بہت ظلم کیا تھا، یہ ہمیں قتل کرا دیں گے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثرب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں تمہاری بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس کو ذکر کر کے امام صفوری یا شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک یوسف انہیں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اسی طریقے سے سال کے 12 مہینوں میں رمضان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادھر 11 بھائیوں نے غلطی کی تو ایک بھائی کی دعا سے اللہ نے 11 کو معاف کر دیا۔ اسی طرح رمضان کو مومن اچھے طریقے سے گزارتا ہے تو یہ اللہ کو 12 میں سب سے زیادہ محبوب ہے، پھر رمضان سفارش کرتا ہے تو اللہ مومن کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو یہ ہے رمضان ہمیں تقوی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں اس سے کامل فیض اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان دنوں میں اپنے مرحوموں کی بخشش ضرور مانگتے رہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے رہیں، ان کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے، ایسا نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں تبھی، گھر جاتے یہاں سے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، 20-25 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ گھر جا کر اگر زبان سے نہیں بھی بول سکتے تو کوئی بات نہیں، دل سے نیت کی ہے تو اللہ دلوں کی نیت جاننے والا ہے۔ آپ نے دل سے نیت کی میرے والد مرحوم، میری والدہ مرحومہ، ان کے لیے میں نے پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پورے قبرستان میں مردے، یعنی انہوں نے کشف کے عالم میں دیکھا کہ پورے قبرستان کے اندر مردے قبروں میں کچھ جمع کر رہے ہیں، دامن پھیلا کر کے کچھ سمیٹ رہے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا سمیٹ رہے ہو تم لوگ؟ کہا یہ ہم ایصال ثواب بھیجا ہوا سمیٹ رہے ہیں۔ اور کہا کب سے یہ کر رہے ہو؟ کہا 1 سال سے سمیٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کہا یہ کس نے بھیجا اتنا زیادہ؟ کہا ایک مرتبہ ایک مومن اس قبرستان سے گزرا تھا اور ایک مرتبہ اس نے سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر کے قبر والوں کو ایصال کر دیا تھا، 1 سال سے وہ ایصال ثواب جمع کر رہے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو پھر رمضان ہے، یہاں تو نفل فرض 70 گنا زیادہ، اور پھر اللہ کی رحمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ ایک دن میں 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں رمضان، 10 لاکھ، اور جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی 10 لاکھ آزاد ہوتے ہیں۔ تو مرحوموں کی بخشش خاص طلب کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لگ جاتی ہیں ہمیں۔ یہ ڈھونڈا کرو اپنی بخشش کے اسباب کہ کس طرح میں بخشا جاؤں، ادھر سے تم بھیجو گے تو ادھر سے ان کی بھی دعائیں لگے گی ہمیں، اور وہ بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مرحوموں کو خاص ان دنوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔